جب نریندر مودی نے بار بار سٹیٹمنٹس دی کہ ہمیں نواز شریف پسند ہے لیکن ہمیں جو پاکستان کا آرمی چیف ہے وہ دہشت گرد ہے، وہ بار بار یہ کہتا تھا اور نواز شریف چپ بیٹھا ہوا تھا. مجھے کیوں نہیں نریندر مودی کہتا کہ عمران خان ٹھیک ہے لیکن جنرل باجوہ غلط ہے؟ وہ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں ہندوستان کی اصل دنیا میں نریندر مودی کی شکل دکھائی ہے دنیا میں کہ کتنا بڑا انتہا پسند ہے یہ. سو یہ جو آج اس کو ہندوستان اخباروں کے اندر جو تعریفیں ہو رہی ہیں نواز شریف کی، بڑا جی جمہوری آدمی ہے، یہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ اپنا کام کرو کیونکہ نواز شریف جمہوری ہے. کیا ہندوستان کو نہیں پتا کہ جب جنرل ضیاء نے اس کو گود میں بٹھا کے منہ میں دودھ کی چوسری لگائی تھی اس کے منہ میں، اس کی جمہوریت؟ کیا ہندوستان کو نہیں پتا کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا تھا؟ اور پھر ظلم دیکھیں کہ باقی جوڈیشری کو بریف کیس دے کے خریدا تھا. یہ وہ نواز شریف ہے جو آج بڑا جمہوری بن رہا ہے. یہ وہ نواز شریف ہے جو ٹیلی فون کال کر کے کہتا تھا جسٹس قیوم اس کو 3 سال نہیں بے نظیر کو 5 سال سزا دو. یہ وہ ہے آدمی، یہ وہ ہے جو پچھلا نیب کا چیئرمین قمر زمان جیسا کرپٹ آدمی اس کو چیئرمین بنا کے اپنے کیس بند کروائے. اس کے لیے عدلیہ تب تک ٹھیک ہے جب تک عدلیہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. حدائبہ پیپر مل کا اوپن اینڈ شٹ کیس جب بند ہوتا ہے، عدلیہ بند کرتی ہے تو عدلیہ بہت اچھی ہے. جب 5 ممبر بینچ عدلیہ کا پینما کے کیس میں اس کو سزا دیتا ہے تو کیوں نکالا کر کے دورہ کر کے عدلیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے؟ کیا پینما کا کیس جنرل باجوہ نے کیا تھا؟ انٹرنیشنل جب انکشاف ہوا تھا تو وہ کیا پاکستانیوں کا قصور تھا؟ ساری دنیا کے اندر انکشاف ہوا جس میں پتا چلا کہ ہر ملک کے پولیٹیشنز نے کس طرح ملک سے پیسہ چوری کر کے آف شور کمپنیز میں پیسہ رکھا ہوا تھا. تو تب کس کا قصور تھا؟ یہاں لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں. وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کا بھائی بھی جھوٹ بولتا ہے، بیٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں، بیٹی بھی جھوٹ بولتی ہے، اور وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑے یہ جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں. الیکشن کی بات کرتے ہیں، یہ ذرا سنیں. 2013 الیکشن کے اندر نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں 137 پٹیشنز آئیں جنہوں نے چیلنج کیا کہ ان کے الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے. نیشنل اسمبلی میں 137 سیٹیں جنہوں نے پٹیشن دائر کی. 2018 کی الیکشن میں صرف 90 تھے، 50% کم پٹیشنز تھی. اور نون لیگ کی، کیونکہ ان کی تو صرف پنجاب میں پارٹی رہ گئی ہے، پنجاب کے اندر ان کی صرف 11 پٹیشنز تھی. تحریک انصاف کی 13 پٹیشنز تھی. یعنی ہماری زیادہ پٹیشن تھی جنہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب 80% پول کا رزلٹ آیا، فیفن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس نے 80% نے کہا 80% پاکستانیوں کا الیکشن 2013 سے بہتر ہوا ہے، اچھا الیکشن ہوا، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو لیکن خدا کے واسطے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے یہ کیسز ختم کریں. ان کی 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں. ان کی آپ سے تو نہیں کیسز آئے، لیکن وہ کیسز کے فیصلے ہی نہیں ہوتے. اور میں نیب کو بھی کہتا ہوں کہ نیب آپ نے کئی جگہ بڑا زبردست کام کیا، لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ کیسز کو منطقی انجام تک تو پہنچاؤ. آپ ہمارے سے جو مدد چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قوم انتظار کر رہی ہے کب اس قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس ملے گا. گورنمنٹ، یہ میں آج پھر آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں کہ جو نیا عمران خان، ایک تو نیا پاکستان ایک نیا عمران خان بن گیا، کل کس کی تقریر سن کے
جو اس نے زبان استعمال کی ہے اس گیدڑ نے، میں یہ آج اب پھر کہتا ہوں کہ اب سے کوئی ان کو وی آئی پی جیل نہیں ملیں گے، ان کو عام قیدیوں کی طرح ہم رکھیں گے۔ یہ جو ساری جو کل سرکس تھی، یہ سرکس کو میرا پیغام ہے کہ دیکھیں، آپ سارے تو کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے آیا، کبھی کوئی جلانی نے بنا دیا، کسی نے کاغذ کا ٹکڑا دکھا دیا کہ جی مجھے تو میری والدہ کی وجہ سے پارٹی مل گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے شخص کھڑا ہے، اس نے پہلے تو 20 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں دنیا کی بہترین لوگوں سے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد 22 سال واحد پولیٹیشن ہوں، 22 سال چھوٹی سی پارٹی سے شروع کر کے عوام کے پاس جا کے واحد پبلک موومنٹ سے پارٹی بنائی ہے، کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ کو میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گا۔ میں ساری جو گورنمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں، نیب ہمارے آزاد ہے، عدالتیں آزاد ہیں، لیکن میرے نیچے جو ادارے ہیں ان کو میں اب خود تیار کروں گا۔ اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے چوری کر کے ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کو ہم پکڑیں گے۔ میری ریکویسٹ ہے پھر سے نیب کو اور عدالتوں سے کہ آپ پلیز ان کے فیصلے کریں، اور میں عدالتوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، جو یہ کوشش کر رہا ہے عدالتوں کے اندر انتشار پھیلائے، کسی جج کا نام لے رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے فوج کے اندر انتشار پھیلائے، ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی بات کر رہا ہے کہ فوج کے اندر انتشار ہو جائے، یہ کوشش کر رہا ہے کہ باہر جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں ان کے اندر یہ نمایاں ہو جائے، جس میں اس کو پتا ہے کہ جو اسرائیل کی اور جو ہندوستان کی لابی وہ امریکہ میں سب سے مضبوط ہے، اس کو اپیل کر رہا ہے۔ یہ جو گیم کھیل رہا ہے، میں یہ گیم ساری سمجھتا ہوں، مجھے ساری انٹیلیجنس ہے یہ کیا کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کون سا آرمی چیف ہو یا کون سا آئی ایس آئی کا ڈی جی ہو، مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے تو کوئی پیسے چوری نہیں کر رہا یا میری کوئی بار جائیداد نہیں، مجھے تو خوف کسی سے نہیں ہے۔ لیکن جو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، جس طرح اس نے ہمارے ساتھ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھیں، جو ہمارے ساتھ کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی، جو ہمارے پاس جب ایک ملک پہ پیسہ نہیں تھا، 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا، کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا۔ ہر جگہ ساری میری فورن پالیسی کو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوج اور گورنمنٹ کے بیچ میں دراڑ ڈالیں یا فوج کے اندر انتشار پیدا کریں، نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات، آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے، اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے، وی آئی پی جیل نہیں ہوگا۔ غریب آدمی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ تو بیچارہ جن حالات میں جیلوں میں رہتا ہے، اور جو اربوں پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے، بچے اربوں روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ آپ
سارے تو کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے آیا, کبھی کوئی جلانی نے بنا دیا, کسی نے کاغذ کا ٹکڑا دکھا دیا کہ جی مجھے تو میری والدہ کی وجہ سے پارٹی مل گئی ہے. یہ آپ کے سامنے شخص کھڑا ہے, اس نے پہلے تو 20 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں دنیا کی بہترین لوگوں سے مقابلہ کیا, اور اس کے بعد 22 سال واحد پولیٹیشن ہوں. 22 سال چھوٹی سی پارٹی سے شروع کر کے عوام کے پاس جا کے واحد پبلک موومنٹ سے پارٹی بنائی ہے. کسی کا سہارا نہیں چاہیے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ کو میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. میں ساری جو گورنمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں, نیب ہمارے آزاد ہے, عدالتیں آزاد ہیں, لیکن میرے نیچے جو ادارے ہیں ان کو میں اب خود تیار کروں گا. اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے چوری کر کے ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں, انشاءاللہ ایک ایک کو ہم پکڑیں گے. میری ریکویسٹ ہے پھر سے نیب کو اور عدالتوں سے کہ آپ پلیز ان کے فیصلے کریں. اور میں عدالتوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں, جو یہ کوشش کر رہا ہے عدالتوں کے اندر انتشار پھیلائے, کسی جج کا نام لے رہا ہے,